الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف و نحو کے ساتھ حاضر ہیں۔ نصاب الصرف کے سبق نمبر 15 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ سبق نمبر 16 سے ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے۔ سبق نمبر 16 کے اندر اسم مفعول کو بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اسم مفعول کے بنانے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے پہلے تعریف اس کی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، جیسے منصور، مدد کیا گیا وہ ایک مرد۔ اب جیسے کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ فاعل اور مفعول جو ہیں وہ فعل ان دونوں پر عمل کرتا ہے۔ فاعل کی ذات پر دلالت کروانے کے لیے اگر کوئی ہم صفت کا صیغہ بنائیں اور وہ فاعل کی ذات پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں اسم فاعل، اور کوئی ایسا اسم مشتق جو مفعول کی ذات پر دلالت کرے اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ تو یہی تعریف یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا، یعنی مفعول کی ذات پر دلالت کرے اسے اسم مفعول کہیں گے۔ یعنی فعل ہے ہمارے پاس اور اس فعل میں مفعول بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے۔ تو فعل میں جو مفعول ہے اس مفعول کی کوئی ذات ہوگی جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہوگا، تو وہ ذات جس پر مفعول واقع ہو رہا ہے، جس پر فعل واقع ہو رہا ہے، اس ذات کو کہتے ہیں، اس ذات پر دلالت کروانے کے لیے ہم کوئی صفت کا صیغہ لے کے آئے تو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے جس طرح سے اسم فاعل بنانے کے دو طریقے تھے، اسی طرح سے اسم مفعول کے بنانے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے بنانے کا اس کا طریقہ الگ ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع مجہول سے بنے گا، یہ معروف سے نہیں بنے گا۔ اسی وجہ سے جب ہم اس کو شبہ فعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ہم نائب الفعل کی ضمیر نکالتے ہیں، یا اس کے بعد کوئی اسم مرفوع آتا ہے تو اس کو ہم اس کا نائب الفعل بناتے ہیں، اس کا فاعل نہیں آتا۔ اس میں مجہول جو ہے اپنا فعل مجہول لیں گے ہم، فعل مجہول مضارع کا، اور اس کی علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ میم مضموم لگائیں گے۔ ما قبل آخر کو فتح اور آخری حرف پہ اس کے بعد عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ کریں گے اور واو ساکنہ کا اضافہ، اور اس کے ما قبل دمہ دیں گے اور آخری حرف کو تنوین دیں گے۔ یہ ہے اس کے بنانے کا طریقہ۔ وزن کو ہم دیکھیں تو یہ مفعولون کا وزن بن جائے گا۔ شروع میں مفتوح لگائیں اور علامت مضارع کو حذف کر کے، اور جو ہے وہ ما قبل آخر سے ما قبل آخر پہ ہم واو کا اضافہ کریں، یعنی آخری حرف سے پہلے واو کا اضافہ کریں، اور واو ساکن ہوگی تو اس کا ما قبل مضموم چاہے گا وہ، تو اس کے ما قبل ہم دمہ دیں اور آخری حرف پہ تنوین دیں، تو یہ مفعول بنانے کا طریقہ ہے۔ مفعول بنا لیا ہم نے، اور جو ہے ثلاثی مجرد سے ثلاثی مجرد کے علاوہ، اب ثلاثی مجرد کے علاوہ جیسے اس میں فاعل میں تھا کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہے وہ اس میں ثلاثی مزید فی سے ہو یا رباعی مجرد سے ہو یا رباعی مزید فی سے ہو، سب سے بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ثلاثی مزید فی جو ہے یا ثلاثی یہ سب سے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم علامت مضارع کو اس میں بھی صیغہ جو ہے وہ ہم مجہول کا ہی لیں گے، اور علامت مضارع کو حذف کر کے وہاں ہم میم مضموم لگائیں گے، اور اس کے آخر میں جو ہے وہ ما قبل آخر کو فتح اور آخری حرف کو تنوین دے دیں گے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، ما قبل آخر پہ پہلے ہی فتح ہوگی، یعنی اگر آپ مجہول کے صیغے کو دیکھیں تو مجہول کا صیغے کے بنانے کا طریقہ جو تھا اس میں ما قبل آخر پہ پہلے ہی فتح ہوتی ہے، اور جتنے بھی غیر ثلاثی ہیں ان کے اندر ثلاثی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ما قبل آخر پہ فتح ہی ہوتی ہے، اور آخری حرف کو ہم تنوین دے دیں گے، اس سے وہ بن جائے گا اس میں مفعول۔ آخری حرف کی تنوین کا تعلق اس کے موجودہ شکل سے ہے، صیغے سے ہے کہ اس کے اوپر استعمال سے ہے کہ اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس پہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، اور اگر الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو اس صورت میں اس پہ تنوین آئے گی۔ یہاں پر استاد صاحب نے یہی بیان کیا ہے، ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مفتوح لگائیں گے، عین کلمہ کو دمہ دے کر واو ساکین کا اضافہ کریں اور آخر میں تنوین لگائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عین کلمہ
کے بعد واؤ عین کلمہ کو دمہ دینے کے بعد واؤ کا اضافہ کریں گے، بلکہ واؤ کا پہلے اضافہ کریں گے پھر عین کلمہ جو ہے اس کو مدموم کریں گے، اور آخر میں تنوین لگائیں گے، جیسے یفعل سے مفعول بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح غیر ثلاثی سے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی یہی ہے، فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مدموم لگائیں گے اور آخر میں تنوین کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے صفت مشبہ۔ اب صفت مشبہ والا سبق جو ہے وہ تھوڑا غور سے سننے والا ہے۔ صفت مشبہ کی پہلے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے جو اپنے مصدری معنی میں دائمی طور پر، اپنی مصدری معنی سے دائمی طور پر موصوف ہو۔ دائمی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک لمبا عرصہ تک اس سے وہ موصوف رہے۔ دائمی طور پر مطلب ہمیشہ نہیں ہوتا، یعنی دائمی طور پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے انفکاک اس چیز سے ہونا ممکن ہو لیکن ہوتا نہ ہو، یعنی ایسی صفت، دائمی صفت جو ہے وہ ایسی صفت ہوتی ہے کہ جس کا موصوف سے جدا ہونا ممکن تو ہو لیکن ہوتا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم جو ہیں وہ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کی قوت سماعت ہے، قوت سماعت کا بندے سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن ہوتی تو نہیں ہے نا، لیکن کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے، اسی وجہ سے تو امکان ہے، لیکن ہر شخص سے قوت سماعت کا انفکاک ہوتا نہیں ہے، یعنی قوت سماعت جو ہے وہ ہر وقت ہر کسی بندے سے جدا ہوتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری بہت ساری صفات ایسی ہیں، گفتگو کی صفت ہے، ہمارے موت تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، گفتگو کی صفت جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ متعلق رہتی ہے۔ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زندگی کے اندر گنگے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے بولنے والے ہوتے ہیں بعد میں گنگے ہو جاتے ہیں، لیکن جس بندے کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بندے سے اس صفت کا انفکاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہوتا ہے کہ وہ انفکاک ہو جائے اور کبھی کبھی اس کا وقوع بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہوئی ساری کی ساری صفتیں جو ہوئی ہیں یہ دائمی طور پر ہیں۔ اسی طرح بندے کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو کبھی برے نہیں ہو سکتے، کسی کے برے اخلاق ہے تو اچھا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بندے کا جو ہے وہ اگر رنگ گورا ہے تو وہ کالا نہیں ہوتا، کسی بندے کا رنگ کالا ہے تو وہ گورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آرٹیفیشلی طور پر کچھ تھوڑا بہت تبدیلی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے حقیقت کے اندر بندے کا رنگ جو ہے وہ جو ہوگا وہی رہے گا، وہ کالا یا گورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بندہ جو ہے وہ اس کی جو ہے اپنا قد کے اعتبار سے ہم بات کریں تو قد ایک بندے کی عمر ہے قد بڑھنے کی، اس کے بعد جو بندے کا قد بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا قد اتنا ہی رہتا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ صفات انسان کی بہت ساری ہیں، انسان کے علاوہ دیگر اشیاء کی بھی بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جن کا جو اس چیز کے ساتھ دائمی طور پر رہتی ہیں۔ اب ایک مثال ہے، اس کے ذریعے سے ہم اگر سمجھیں تو آسانی رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے اندر سخاوت کی صفت جو ہے وہ ہمیشہ پائی جائے گی یا کبھی کبھی پائی جائے گی۔ بندے کے اندر سخاوت کی صفت، اگر کوئی بندہ سخی ہے تو اس کے اندر سخاوت کی صفت جو ہے وہ ہمیشہ پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سخی تھا اور ابھی جو ہے وہ سخی نہیں رہا، وہ کنجوس۔ سخاوت جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، جس بندے کے اندر سخاوت ہوگی تو وہ ہمیشہ رہے گی، جس بندے کے اندر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ یہ روپے پیسے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے پاس اگر روپیہ پیسہ ہے تو اس میں سخاوت ہوگی اور کسی بندے کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو سخاوت نہیں ہوگی۔ سخاوت ایک وصف ہے، اگر پیسہ نہ بھی ہو تو وہ بندہ سخی ہوگا، اور جس بندے کے اندر سخاوت نہیں ہے بھلے اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں وہ سخی نہیں ہوگا، وہ کنجوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جس بندے کی سخاوت ہوتی ہے نا، اس کے پاس 2 روٹیاں بھی ہوں گی نا تو وہ 1 روٹی دوسرے بندے کو دے کر 1 روٹی اپنے پاس رکھے گا اور کھائے گا، اور جو بندہ کنجوس ہوگا اس کے پاس 5 بھی ہوں گی نا تو وہ کہے گا کہ 2 میں بھی کھا لوں گا، 2 شام کو کھا لوں گا اور 1 صبح کے لیے رکھ لوں گا۔ تو کنجوسی اور جو سخاوت ہے اس کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا۔ اب ایک بندے میں سخاوت پائی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس صفت کا صیغہ جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کریم ہے، جواد ہے۔ اب جواد اور کریم دونوں صفت کے صیغے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے سخاوت کے لیے، تو دیکھیں صفت مشبہ کے صیغے لے کے آئے ہیں، اس میں فاعل کا نہیں ہے، کہ اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ جب بھی پائی جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں انسان کی صفت جیسے سماعت ہے، قوت سماعت ہے، قوت سماعت میں آپ پہلے تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم نے انسان کے اندر پائے جانے والی صفات ہے، عرض جو ہے انسان کے اندر پائی جاتی، اس کی ہم نے خاصہ کے اعتبار سے خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ بھی پڑھی تھی اقسام۔ اس کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو انسان جو ہے اس کی صفت جو ہوتی ہے وہ کبھی بالقوہ بھی ہوتی ہے اور کبھی بالفعل ہوتی ہے۔
لیکن ایک بندے کے اندر اگر جو سماعت کی قوت ہے، یہ جو بندہ سن سکتا ہے وہ بالقوہ ہمیشہ سماعت کر سکتا ہے، لیکن بالفعل اسی وقت ہوگا جب وہ سن رہا ہوگا۔ ابھی جیسے میں بول رہا ہوں تو میری گفتگو جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ سامع بالفعل ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں سن رہے یا کچھ بھی نہیں سن رہے، ان کو کچھ آواز نہیں آ رہی ہے، یہ سویا ہوا ہے ایک بندہ، اس کو تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہوتا، تو وہ بندہ جو ہے وہ سامع بالقوہ، بالفعل تو نہیں ہے لیکن سامع بالقوہ ہے۔ لیکن سامع بالقوہ ہونا جو صفت ہے یہ ہمیشہ پائی جائے گی انسان کے اندر، اور سامع بالفعل دفعتاً پائی گئی، پھر نہیں پائے گی، پھر پائے گی، پھر نہیں پائی گئی۔ ایسے میں بولتا ہوا خاموش ہوتا ہوں تو قوت سماعت جو ہے وہ بالفعل والی ختم، اور دوبارہ شروع کرتا ہوں تو بالفعل والی پھر واپس آ جاتی ہے، لیکن بالقوہ والی باقی ہے کہ جب بھی کوئی بولے گا تو آپ کے دماغ میں وہ گھنٹی بجے گی، آپ کو آواز سنائی دے گی۔ صحیح ہے؟ تو قوت سماعت جو بالفعل ہے، جو ہمیشہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس پر دلالت کرنے کے لیے جب ہم صفت کا صیغہ استعمال کریں گے تو صفت مشبہ کا صیغہ استعمال کریں گے، اس کے لیے ہم سمیع کا صفت کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اور جب ہم عارضی طور پر انسان کے اندر پائی جانے والی صفت جیسے کہ سماعت بالفعل ہے، اس پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ استعمال کریں گے تو اس کو صفت مشبہ کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دائمی طور پر نہیں ہوتی، وہاں پر اس میں فاعل کا صیغہ سامع استعمال کریں گے۔ یہ ہے ان دونوں کے اندر فرق، اس میں فاعل ہے یا اس میں صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ کے بارے میں دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صفت مشبہ جو ہے یہ عمومی طور پر لازم کے صیغوں سے بنتا ہے۔ پھر صفت مشبہ کے لیے یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ عمومی طور پر اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اسم مفعول کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر صفت مشبہ کے صیغے جو ہوتے ہیں وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہوتے ہیں۔ صفت مشبہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے جو اپنے مصدری معنی سے دائمی طور پر موصوف ہو، جیسے کریم، کسی بندے کا سخی ہونا، اب سخی ہونا جو ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ صفت مشبہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صفت مشبہ کے بنانے کا کوئی مستقل طریقہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا صفت مشبہ جو ہے وہ سماعی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ تھوڑے بہت انہوں نے تجربے سے جو ہے کچھ قواعد نکال لیے ہیں، اب یہ قواعد نہیں ہیں، یہ اکثری باتیں ہیں، اور آپ ان کو جو ہے وہ اختیار کر لیں گے تو کبھی کبھی آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ جو ہے وہ ان سے صیغے بن جائیں گے، بقیہ یہ ہے کہ کلی طور پر کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ماضی مضموم العین سے مذکر کے لیے فعیل کے وزن پر اور مؤنث کے لیے فاعلۃ کے وزن پر صفت بنتی ہے۔ ماضی مضموم العین کا مطلب ہے کہ ماضی وہ ماضی کے جو مضموم العین ہو، اور ماضی جب مضموم العین ہوگی تو مضارع خود بخود مضموم العین ہوگی، کیونکہ کارم یکرم ایک ہی باب ایسا ہے جس کی ماضی مضموم العین ہوتی ہے، وگرنہ ماضی مفتوح العین یا مکسور العین ہوتی ہے۔ کارم یکرم ہے تو اس سے کریم اور کریمۃ اس کی صفت بنتی ہے۔ اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ماضی مفتوح العین سے مذکر کے لیے فعالہ کے وزن پر اور مؤنث کے لیے فعالۃ کے وزن پر بنتی ہے، جیسے جلس یجلس ہے تو اس سے مذکر کے لیے جلس اور مؤنث کے لیے جلست بنتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ماضی مکسور العین سے مذکر کے لیے فاعل کے وزن پر اور افعل کے وزن پر اور فعلان کے وزن پر، جبکہ مؤنث کے لیے فاعلۃ اور فعلاء اور فعلا کے وزن پر بنتی ہے۔ یہ فاعل جو ہے اسی کی مؤنث فاعلۃ بنتی ہے، اور افعل کی مؤنث فعلا بنتی ہے، اور فعلان کی مؤنث جو ہے وہ فعلا بنتی ہے۔ جیسے فارحہ سے فارح، افرح سے فرحان، اور فریحۃ سے فرحاء اور فرحا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب فعل میں خوشی یا غمی کے معنی پائے جائیں تو اس سے مذکر کے لیے فاعل اور مؤنث کے لیے فاعلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے حزین، حزینۃ، اور اسی طرح سے فارح اور فارحۃ، یہ اوپر والا فارحۃ والا مثال ہے، اور فارح جو ہے یہ غم والی مثال ہے۔ اسی کے اندر اگر رنگ اور عیب کا معنی پایا جائے تو اس صورت کے اندر اس سے وزن جو ہے وہ افعل اور فعلان کا آتا ہے۔ رنگ اور عیب کا تو تقریباً جو ہے وہ درست ہے قاعدہ، کیونکہ رنگ اور عیب کے تقریباً یہی اسی وزن پر آتے ہیں، جیسے احمر سے حمراء بنتا ہے، احمر رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، احمر حمراء ہے سرخ رنگ کے استعمال ہوتا ہے، اخضر خضراء ہے یہ سبز رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابیض بیضاء ہے یہ سفید کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے، سفید رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اصفر صفراء ہے یہ پیلے رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ازرق زرقاء ہے یہ نیلے رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے ارقم رقمہ ہے یہ چتکبرے رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مختلف ڈبوں میں جو ہوتا ہے جانوروں کے جسم کے جیسے بنا ہوتا ہے، تو یہ مختلف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عیب کے لیے اعرج ارجا یہ لنگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور
اورا یہ کانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہت سارے اس کے وزن پر آتے ہیں. یہ رنگ اور عیب پر دلالت کرنے کے لیے افعل فعلا پر. فرماتے ہیں کہ جب فعل میں رنگ یا عیب کے معنی پائے جائیں تو اس سے مذکر کے لیے افعلو کے وزن پر اور مؤنث کے لیے فعلا کا وزن پر آتا ہے. جیسے حامیرہ سے احمر کے وزن پر احمرو سرخ رنگ والا مرد اور حمرا سرخ رنگ والی عورت. یعنی مرد اور عورت اس میں مراد نہیں ہے, یعنی مذکر اور مؤنث کی طرف اشارہ کرنا اس ترجمے میں مراد ہے. اسی طرح سے آریجا سے آرج لنگڑا ہونا اور ارجا جو ہے یہ لنگڑی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لنگڑا مرد لکڑی عورت کے لیے. قربانی کے جانوروں میں بھی جو صفات بیان کی جاتی ہیں ان میں بھی آپ عیوب جو بیان کیے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی وزن پر مؤنث کے صیغے ارجا عجما اور اس طرح سے کافی سارے جو صفات بیان کی ہیں وہ ساری کے ساری اس کے عیوب کو بیان کیا ہے تو وہاں پر دیکھیں اسی وزن پر آئے ہیں. جب فعل میں بھوک اور پیاس اور اس کی ضد کے معنی پائے جائیں تو اس سے صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے فعلانو کے وزن پر اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے. بھوک اور پیاس, پیاس کے لیے استعمال ہوتا ہے آتشہ, تو اس سے بناتے ہیں عطشان, اور مؤنث کے لیے عطشا الف مکسورہ کے ساتھ. اور اسی طرح سے جو سیر ہونا ہوتا ہے اس کے لیے شبعن اور شبعان, تو سیر ہونا, اور شبعا سیر شدہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے کبھی صفت مشبہ کا صیغہ فعل میں لفظ یا پھر واو یا الف کا اضافہ کرنے سے بھی بنا لیا جاتا ہے. جیسے شاروفہ سے شریفن ہے اور واقعہ سے وقورن ہے اور جعالہ سے شاجعہ سے شجاعن ہے. تو اس میں دیکھیں پہلے کے اندر یا کا اضافہ کر کے, دوسرے کے اندر واو کا اضافہ کر کے, اور تیسرے کے اندر شجاع کا اضافہ کر کے بنایا گیا. فائدہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں سہولت کے لیے صفت مشبہ کے بعض مشہور اوزان ما امثلہ ذکر کیے جاتے ہیں. یہاں پر کافی سارے اوزان جو ہے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. صفت مشبہ اور اس میں فاعل کے اندر فرق بیان کر رہے ہیں, وہی فرق ہے تقریباً جو میں نے عرض کیا ہے. کہتے ہیں صفت مشبہ کی دلالت دائمی صفت پر ہوتی ہے اور اس میں فاعل عارضی صفت پر دلالت کرتا ہے. صفت مشبہ میں صیغے صرف فعل لازم سے آتے ہیں جیسے کریم شریف, اور اس میں فاعل سے صیغے فعل لازم و متعدی دونوں سے آتے ہیں جیسے ذاہب اور دارب. ایک اور بات ہے یہ صفت مشبہ کے حوالے سے, وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. صفت مشبہ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہونے والے جو اوزان ہوتے ہیں اس کے اندر ایک فعیل اور ایک فعول کا وزن استعمال ہوتا ہے. فعیل جو ہے وہ اکثر طور پر اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور فعول جو ہے وہ اکثر طور پر اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعیل جو ہے وہ بمعنی اس میں مفعول استعمال ہو جائے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعول کا وزن جو ہے بمعنی اس میں فاعل استعمال ہو جائے. لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب فعیل بمعنی اس میں فعل استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس میں تذکیر و تانیث کا فرق کیا جاتا ہے, یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث لایا جاتا ہے. لیکن جب فعیل بمعنی اس میں مفعول استعمال ہوتا ہے تو اس میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں رکھا جاتا. مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے دونوں کے لیے مذکر کا صیغہ بغیر تا کے استعمال کیا جاتا ہے. یہی حالت فعول کی بھی ہے کہ اگر فعول جو ہے اس میں فعول بمعنی اس میں مفعول استعمال ہو تو تذکیر و تانیث کا فرق کیا جاتا ہے, اور جب فعول بمعنی اس میں مفعول استعمال ہوتا ہے بمعنی اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر اس کا وزن کا اعتبار نہیں کیا جاتا, یعنی تذکیر و تانیث کا اعتبار نہیں کیا جاتا. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے فعول کا وزن استعمال ہوتا ہے. ایک اور بات جو لکھی جاتی ہے کہ صفت مشبہ کا جو فعیل کا وزن ہے یہی وزن اگر اجوف کے لیے استعمال ہو تو وہاں پر فعیل کی بجائے فعیل استعمال ہوتا ہے. فعیل کی بجائے فعیل استعمال ہوتا ہے, یعنی فا کے بعد یا آتی ہے, لا عین کلمہ کے بعد یا نہیں آتی. فا کلمہ کے بعد یا آتی ہے, عین کلمہ کے بعد یا نہیں آتی. اس سے بہت سارے صیغے ایسے ہیں کہ جو بنتے ہیں وہاں پر طالب علموں کو تقریباً کچھ پریشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پر سیدن ہے, اس میں واو اور یا کٹھے ہوئے اور اجتماعی واو اور یا کٹھے ہوئے, واو کو یا سے بدلا یا کا یا میں ادغام کیا تو سیدن بن گیا. اسی طرح سے جیویدن تھا, یہ جو ہے وہ واو اور یا کٹھے ہوئے, واو کو یا سے بدلا یا کا یا میں ادغام کر دیا. اسی طرح سے میویتن تھا تو یا کو واو کو یا سے بدلا یا کا یا میں ادغام کیا تو میتن بن گیا. یہ اجوف کے 3 میں نے جو آپ کو صیغے بیان کیے ہیں, اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اگر صفت مشبہ فعیل کے وزن پر لانا چاہیں تو وہ فعیل کے وزن پر نہیں بلکہ فعیل کے وزن پر اجوف کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ 2 قواعد تھے جو نصاب و صرف کے اندر موجود نہیں تھے, دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں. سبق نمبر 18 بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس میں تفضیل کا بیان, اس میں تفضیل کی تعریف وہ اسم جو تفضیل جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو.
دوسری زبانوں کے اندر بھی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جو کسی کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں معنی کی زیادتی ہوتی لیکن کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتی۔ تو وہ اسماء کے جس میں کسی کے مقابلے میں زیادتی پائی جائے، اس پر اگر عربی زبان میں دلالت کروانی ہوگی تو آپ کو اس میں تفضیل لانا پڑے گا، اور مطلقاً اگر کسی معنی میں کسی کے معنی میں زیادتی کرنا مراد ہوگی تو اس کے لیے کسی کے مقابلے میں نہ ہو تو اس صورت میں آپ کو اس میں مبالغہ لانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ہے وہ عالم ہے تو آپ اس کے اندر علم کی وصف کے اندر زیادتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہوا علامۃ، وہ بہت بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں ہوا علامۃ تو وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ کسی کے مقابلے میں ہے، اس کو بیان نہیں کیا۔ لیکن اگر یہی مقابلہ بیان کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا اعلم منک، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اب یہ ایک بندے کے مقابلے میں ہم نے اس کی تفضیل کو بیان کیا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو جب کسی کے مقابلے میں استعمال ہوگی تو اس وقت اس میں تفضیل استعمال ہوگا، اور جب کسی کے مقابلے میں نہیں ہوگی تو اس وقت اس میں تفضیل استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت اس میں جو ہے وہ مبالغہ استعمال ہوگا۔ اس میں تفضیل جو ہے وہ بھی بعض اوقات مطلقاً جو ہے فضیلت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کے مقابلے کو چھوڑ کر، وہ اس کی صورت جو ہے وہ خاص ہے نحوی اعتبار سے، انشاءاللہ اس کا جب استعمال آئے گا خلاصۃ النحو کے اندر انشاءاللہ وہاں سے میں بیان کروں گا۔ وہ قافیہ کے اندر کچھ بحث اس کی موجود ہے، طلباء جو قافیہ پڑھ چکے ہیں ان کو معلوم ہے، وہاں پر مطلقاً کسی کے مقابلے میں جب وصف کا اضافہ بیان کرنا ہو تو اس میں بھی اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے بغیر کسی مقابلے کے۔ مثال سے شاید آپ کو یاد آ جائے، یوسف احسن اخویہ، یہ مثال تھی اس میں دی ہوئی جواز الدین باز۔ اس میں تفضیل کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے کہ جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو، جیسے بکر اکبر من زید، بکر زید سے بڑا ہے۔ اس میں اکبر جو لفظ ہے یہ اس میں تفضیل کا لفظ ہے۔ اب بکر جو ہے وہ زید کے مقابلے میں اکبر ہے، کبیر ہے، یعنی بڑا ہے۔ نوٹ کہتے ہیں اس میں تفضیل کی دو قسمیں، اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث۔ اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث کے بنانے کے سیغے دونوں کے الگ الگ ہے، بنانے کے دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن یہ دونوں جو بنانے کے طریقے ہیں یہ دونوں مجرد سے بنانے کے طریقے ہیں، مزید فی سے بنانے کے طریقے نہیں ہیں۔ مزید فی سے اس کے بنانے یعنی غیر ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ وہ الگ ہے، وہ سب کے لیے سیم ہے۔ اس میں تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ کہتے ہیں فعل مضارع معروف میں علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کرتے ہیں، عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں، اور آخر جو ہے اس کا تنوین کے بغیر رہتا ہے۔ جو بھی حرکت آئے گی وہ عامل کے مطابق آئے گی لیکن تنوین کے بغیر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا صیغہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر الف نون زیادہ اس کے اندر وزن فعل پایا جا رہا ہے۔ اس میں فعل کا جو وزن ہے واحد متکلم کا وہ وزن استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا وزن ہے کہ جو فعل اور اسماء دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، فعلوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو جو وزن غیر منصرف کے اندر فعلوں اور اسماء دونوں کے اندر پایا جاتا ہو تو اس کے لیے پھر ایک اور شرط ہوتی ہے غیر منصرف کی سبب بننے کے لیے کہ اس کے شروع کے اندر حروف عطین میں سے کچھ ہو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں تو آپ حروف عطین میں سے آپ کو حمزہ نظر آئے گا شروع کے اندر، تو اس وجہ سے یہ شرائط اس میں مکمل ہیں، دو سبب پائے جاتے ہیں غیر منصرف کے، تو اس وجہ سے اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ یفعلو سے افعلو بن جائے گا، یفعلو سے یا کو حذف کیا اور حمزہ مفتوحہ لگایا، اور عین کلمہ جو ہے اس کو ہم نے فتح دی، اور آخر جو ہے اس کو دم دی بغیر تنوین کے اس وجہ سے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اس میں تفضیل مؤنث بنانے کا طریقہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کریں، فا کلمہ کو دمہ اور عین کلمہ کو ساکن کریں، یعنی علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ پر حمزہ مفتوحہ نہیں لگائیں گے، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم عین کلمہ کو دمہ دے دیں گے، عین کلمہ ساکن ہوگا، اور بعض اوقات حذف بھی ہوتا ہے، لیکن اگر حذف ہوگا تو وہ علامت مضارع کے جانے کے بعد واپس آ جائے گا اور اس کو دمہ دیں گے، اور اگر حذف نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ اس کو ویسی دمہ دے دیں گے۔ علامت مضارع کو دمہ دینے کے بعد کہتے ہیں عین کلمہ کو ساکن کر دیں گے، عین کلمہ کو ساکن کر کے آخر میں علامت تانیث الف مکسورہ کا اضافہ کریں گے۔ اب یہ آخر کے اندر جو الف مکسورہ کا اضافہ کریں گے وہ الف مکسورہ کے طور پر ہوگی، یعنی اس کی علامت تانیث کے طور پر ہوگی، حرف اصلی کوئی نہیں ہم اس میں تبدیل کریں گے،
اسی وجہ سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ حرف اصلی اور حرف زیادہ کے پہچان کے لیے کہ حرف اصلی اور حرف اپنا جو علامت تانیث اور الف مکسورہ علامت تانیث کے علاوہ ہو تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اگر حرف اصلی جو ہے وہ اگر تبدیل ہوتا ہے الف کے اندر تو اس صورت میں الف مکسورہ تو ہوگی لیکن اس کو ہم علامت تانیث نہیں کہیں گے، اور وہ آخر کے اندر جو حرف ہے جو زائدہ ہے اور الف مکسورہ کی شکل میں آتا ہے تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ علامت تانیث بنے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں لام کلمہ کے بعد ایک اور اضافی طور پر ہم الف بڑھاتے ہیں، وہ اضافی طور پر جو الف ہے وہ بڑھ کر وہ علامت تانیث بنتی ہے۔ تو یفعلوا میں یا کو ہم نے حذف کیا، علامت مضارع کو حذف کیا، فا جو ہے وہ ساکن ہے تو فا کو ہم نے ضمہ دے دیا، اور عین کلمہ کو ساکن کیا تو فعل بن گیا فعل، اور پھر آخر میں ہم نے الف مکسورہ لگا دی تو فعلا ہو گیا۔ صحیح ہے؟ اچھا الف لگے گی تو الف ما قبل مفتوح چاہتی ہے تو لام پہ فتح دینی پڑے گی، میں فعلا ہو جائے گا، فعلا ہو جائے گا۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں خیال رہے کہ ہر فعل سے اس میں تفصیل نہیں بنتا بلکہ اس کے لیے چند شرائط ہیں، یہ شرائط جس فعل میں پائے جائیں صرف اسی سے اس میں تفصیل بنتا ہے۔ اب وہ شرائط کون کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ فعل تام ہو، فعل ناقص نہ ہو۔ فعل تام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل ناقص نہ ہو، جیسے کہ ضرب یضرب اس سے تو بن سکتا ہے لیکن کان یکون سے اس میں تفصیل نہیں بنتا، اکون اس میں تفصیل آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، سارا یسیرو ہے، جتنے بھی 17 ہیں 19 ہیں اسماء افعال ناقصہ وہ سب کے سب جو ہیں ان سے نہیں بنتا۔ متصرف ہو، غیر متصرف سے نہیں بنتا۔ اب متصرف کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل کہ جس کی تینوں گردانیں آتی ہیں اس فعل کو فعل متصرف کہتے ہیں۔ وہ فعل جس کی تینوں گردانیں نہیں آتی ہیں، 2 گردانیں آتی ہیں، 1 گردان آتی ہے، ایک ہی صیغہ آتا ہے، کئی ایسے افعال ہیں جن کا ایک ہی صیغہ آتا ہے، کئی ایسے افعال ہیں جن کی صرف ایک ہی گردان آتی ہے، کئی ایسے افعال ہیں جن کی صرف 2 گردانیں آتی ہیں بقیہ نہیں آتی ہیں، تو جس کی تینوں گردانیں نہیں آتی ہیں وہ فعل غیر متصرف ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ وہ متصرف ہو، متصرف ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی تینوں گردانیں آتی ہوں اس سے اس میں تفصیل بنے گا، جس کی تینوں گردانیں نہیں آتی اس سے اس میں تفصیل نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ہم اگر دیکھیں فعلوں کو تو جو ہوتا ہے لیسا، لیسا سے ماضی کے صیغے تو بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مضارع لیسا سے نہیں آتا، مضارع آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، امر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی طرح سے وازارہ یازیرو، یازیرو کا صیغہ تو استعمال ہوتا ہے، وازیرہ استعمال نہیں ہوتا، ماضی استعمال نہیں ہوتا، امر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وازیرہ میں شاید ممکن ہے غلطی ہو جائے، میرے خیال میں ایک اسی طرح کا صیغہ تھا مثال کا، وہ صرف مضارع میں استعمال ہوتا ہے، ماضی میں استعمال نہیں ہوتا، اور اس کا امر بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ عصا ہے، قادہ ہے، ان کو دیکھ لیجئے، قادہ یا قادو استعمال ہوتا ہے، امر استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ عصا ہے، اس کا بھی یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مضارع استعمال نہیں ہوتا۔ پھر نعمہ ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں تو نعمہ میں بھی یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کی تو آپ آخر میں مطلب کافی ساری اور لغات بھی ہیں، سا کو دیکھ لیں تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے افعال غیر متصرفہ ہیں، وہ افعال غیر متصرفہ جو ہیں وہ ان سے اس میں تفصیل نہیں بنے گا۔ یہاں اس میں انہوں نے یکادو اور نعمہ کی مثال دی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مثبت ہو، تیسری شرط یہ بیان کر رہے ہیں مثبت ہو، منفی سے نہیں بنتا، سادہ سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کہا جاتا ہے۔ معروف ہو، مجہول سے نہیں بنتا۔ پانچویں شرط یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس فعل کا معنی قابل فرق ہو، یعنی ایسا معنی ہو کہ جس کے اندر فرق کیا جا سکتا ہو۔ اگر ایسا معنی ہے جس کے اندر فرق ہی نہیں کیا جا سکتا، تو یعنی ایک بندے میں زیادہ اور ایک بندے میں کم پائی جاتی ہو چیز، تو اسی کے لیے اس میں تفصیل استعمال کریں گے۔ اگر ایسی چیز ہے جو سب کے اندر برابر برابر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر تو ذکر کرنے کی یعنی اس میں تفصیل نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر مرنا، سب نے برابر ہی مرنا ہے، مرنا یا کم یا زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ زیادہ مرا ہے اور یہ جو ہے کم مرا ہے، ھذا انبت من ھذا، یہ جو ہے اس سے زیادہ مرا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، تو اس سے اس میں تفصیل بھی نہیں بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی قابل فرق ہو، یعنی اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہو۔ مذکورہ مثال جیسے وہ فعل ہے کہ جو قابل فرق نہ ہو، جیسے یموتو ہے، یحییٰ ہے، زیادہ زندہ ہونا اور زیادہ مردہ ہونا۔ اچھا، عرصہ جو ہے اس کا تعلق فعل کے زیادہ پائے جانے یا کم پائے جانے سے نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کو تھوڑا اس میں تفصیل جو ہے اس کی وضاحت بھی پتہ چل جائے گی کہ یہاں پر ہم اس مصدری معنی کی کمی یا زیادتی کی بات کر رہے ہیں، اس کے فعل کے وقت کے زیادہ دیر تک پائے جانے اور کم دیر تک پائے جانے کے اعتبار سے ہم بات نہیں کر رہے۔ ثلاثی مجرد کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، ثلاثی مزید فی سے نہیں بنتا، جیسے مذکورہ مثال۔ لہذا ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد رباعی مزید فی سے
مزید فی افعال وغیرہ سے اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر نہیں آتا، اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے افعلو کے علاوہ اور اوزان پر آ سکتا ہے۔ اس فعل میں رنگ یا عیب کے معنی نہ پائے جائیں، یعنی 7 نمبر شرط یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس میں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر رنگ اور عیب کے معنی نہ پائے جائیں، اگر اس کے اندر رنگ اور عیب کے معنی پائے جائیں گے تو پھر اس میں تفضیل اس سے جو ہے وہ افعلو کے وزن پر نہیں آئے گا۔ جیسے خادرہ یقدرو ہے اور اسی طرح عابرہ یعبرو ہے، تو اس کے اندر رنگ اور عیب کے معنی پائے جاتے ہیں تو اسے اس میں تفضیل نہیں بنتا، کیونکہ اسی وزن پر اس سے صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے۔ افعلو کے وزن پر صفت مشبہ آتا ہے نا، ابھی پڑھ کے آئے ہیں ہم۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر نہ آتا ہو، وہی اوپر والی شرط کو ریپیٹ کر رہے ہیں، افعلو کے وزن پر نہ آتا اور فعلان جو ہم نے پڑھا تھا بھوک یا پیاس پر دلالت کرنے کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے عطشان والا، تو اس وزن پر صفت کا صیغہ نہ آتا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلان کے وزن پر نہ آتا ہو جیسے مذکورہ مثال، لہٰذا وہ فعل ہے کہ جس میں مذکورہ اوزان پر صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہو، مثلا یقدر، یشبع وغیرہ، تو اس میں تفضیل جو ہے وہ افعلو کے وزن پر نہیں آتا۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں غیر ثلاثی سے بنانے کا طریقہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی فعل میں اول ذکر 5 شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو جائے تو اس سے اصلاً اس میں تفضیل نہیں بنتا۔ 5 شرطیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی شرط اگر نہیں پائی جائے گی، وہ کون کون سی تھیں کہ فعل تام ہو، متصرف ہو، مثبت ہو، معروف ہو اور اس کا معنی قابل فرق ہو۔ یہ 5 شرائط جو ہیں اگر یہ نہیں پائی جائیں گی تو پھر تو اس میں تفضیل بالکل ہی نہیں بنے گا، یعنی وہ ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید فی ہو، کسی سے نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، اور رباعی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو، یعنی کسی فعل سے اس کا وجود نہیں ہوگا، نہ افعلو کے وزن پر نہ افعلو کے علاوہ کسی اور وزن پر۔ لیکن ثلاثی مجرد ہونا، رنگ اور عیب کا معنی، صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر آنا، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس وزن پر نہیں ہوگا، افعلو کے وزن پر۔ تو افعلو کے وزن پر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کسی اور وزن پر ہوگا، وہ وزن کیا ہے تو اس کے لیے بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر 5 شرطیں جو ہیں پہلی یہ مفقود ہو جائیں تو ان سے تو اس میں تفضیل اصلاً نہیں بنتا، یعنی بالکل نہیں بنتا، نہ افعلو کا وزن پر نہ کسی اور وزن پر آتا ہے۔ اور اگر آخر ذکر 3 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اس سے افعلو کا وزن پر تو اس میں تفضیل نہیں بنتا، لہٰذا البتہ ایک اور طریقہ ہے جس سے بنایا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہم اشد، اکبر، ٹھیک ہے، اور ازید کا صیغہ استعمال کریں جس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں، اس سے اس میں تفضیل بنائیں، اس سے اس میں تفضیل بنانے کے بعد ہم اس کے بعد جس سے بنانا چاہ رہے ہیں نا اس میں تفضیل، اس کے مصدر کو ہم وہاں پر منصوب ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم باب افعال سے بنانا چاہ رہے تھے اور باب افعال سے تو باب افعال تو مزید فی، اس سے تو نہیں بنے گا، تو وہ اکرام ان کے وزن پر آتا ہے، اگر اس کا کو مصدر تو ہم کہیں گے اشد اکرامن، ٹھیک ہے، اور اگر اقبال کے وزن اشد اقبالا، صحیح ہے، مغفرت کی باب استغفار سے آ گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ اشد استغفارا۔ مزید فی سے اپنا رباعی مجرد سے ہم اگر بات کریں تو اشد دہراجتن، تو اشد، ازید، اکبر لگا کر اور اس کے ساتھ جو ہے مصدر کو منصوب ذکر کریں گے، اس سے اس میں تفصیل بنے گا۔ کہتے ہیں کہ اس سے یہ طریقہ ہے، اس میں اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر کر کے اس سے پہلے لفظ اشد، ازید، اکبر وغیرہ ذکر کر دیتے ہیں، جیسے اشد حمراتن دوسرے کی نسبت زیادہ سرخ، ازید صمن دوسرے کی بنسبت زیادہ بہرا، اور اکبر اکرامن دوسرے کی بنسبت زیادہ عزت کرنے والا۔ اکرم یکرم، اکرام کا معنی عزت کرنا ہوتا ہے۔ کافی ہے ہمارا 19 نمبر سبق سے ہم کل پڑھیں گے آگے، 3 سبق ہو گئے ہیں اس کے ہمارے۔ کل ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہے ان کے ترجمہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا، جملہ انشائیہ بھی پڑھا تھا۔ آج ہم پہلے ترجمہ کرنے کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جملہ حرف جارہ جو ہے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ مطیع الرحمن بھائی تشریف لائے تھے ہمارے دورہ سرفناو میں، یہ تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے ان کی زیارت کی، انہوں نے کمنٹ فرمایا مرحبا، اللہ عز و جل برکت دے آپ کو۔ مطیع الرحمن بھائی آپ میں سے کئیوں کے استاد بھی ہیں جو یہاں پر اس کے اندر موجود ہیں، آج کل سرگودا میں پڑھا رہے ہیں، پہلے لاہور کے اندر مال روڈ کے اندر ہمارے ساتھ پڑھاتے تھے۔ جملہ فعلیہ کے ترجمہ کرنے کا طریقہ صفحہ نمبر 209 پر ہے خلاصۃ النحو کے اندر۔
کہتے ہیں کہ پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر متعلقات فعل اور پھر آخر میں فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارے ہاں اردو کے اندر جملہ ہوتا ہے اس میں ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا، اردو کے اندر جملے کے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نیچرلی جو جملہ ہوتا ہے ہمارے پاس اردو میں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فعل آتا ہے، یعنی فعل سب سے آخر میں آتا ہے اور فاعل سب سے شروع میں آتا ہے۔ تو ہم جب عربی کے اندر جملہ دیکھتے ہیں تو عربی کے اندر ہمیں سب سے پہلے فاعل کو لانا پڑتا ہے، سب سے پہلے فعل کو لانا پڑتا ہے، پھر فاعل کو، پھر مفعول کو لے کے آنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم عربی کے اندر جملے کو لے کے آ رہے ہیں تو عربی کے ترتیب کا لحاظ رکھیں گے، جب اردو کے اندر ہم کنورٹ کریں گے تو اردو کا لحاظ رکھیں گے۔ اردو کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے فاعل کو ذکر کریں، پھر مفعول کو ذکر کریں اور اس کے بعد متعلقات فعل کو ذکر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں ہم فعل کو ذکر کریں۔ جیسے ضرب زید بکرا فی الدار بالعصا، زید نے بکر کو گھر میں ڈنڈے سے مارا۔ اب دیکھیں پہلے ضرب آیا، پھر زید آیا، پھر بکر آیا، پھر فی الدار اور بالعصا آیا، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، پھر متعلقات فعل عربی زبان کے اندر آئے ہیں۔ اور اردو کے اندر ہم نے پہلے فاعل کو لے کے آئے، پھر مفعول کو لے کے آئے، پھر متعلقات فعل لے کے آئے، پھر اس کے بعد فاعل کو لے کے آئے، فعل کو لے کے آئے۔ جملہ اسمیہ کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے۔ جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا اور بعد میں خبر آتا ہے، اور اردو زبان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے مبتدا ہوتا ہے بعد میں خبر ہوتا ہے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید عربی زبان میں بھی پہلے ہے مبتدا، تو اردو زبان کے اندر بھی مبتدا پہلے آتا ہے۔ کہتے ہیں پہلے مبتدا کا پھر خبر کا ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں ہے، ہیں یا ہوں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اردو کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ رحیم، اللہ عزیز رحیم ہے، ہم عالمون، وہ عالم ہیں، انت صادقن، تم سچے ہو، انا مسلمن، میں مسلمان ہوں۔ جار مجرور کے ترجمہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں استاد صاحب، لیکن ہم پڑھ لیں اس کو پہلے جار مجرور کو، پھر ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر ہے ہمارا الدرس 11 11واں، حروف جارہ کا بیان ہے۔ کہتے جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اس سے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں، اور یہ 17 ہیں۔ باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، مز، مزکلا، ربہ، شمین، ادافی، انلا، حتی، الا۔ یہ میاتام النظم جو ہے اسی کا شعر اٹھا کے پورا کا پورا یاد دیا ہوا ہے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مین کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ سے ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ صرف اصلی معنی بیان کریں گے، جو اس کے دیگر معنی آتے ہیں اصل سے ہٹ کر وہ معنی بیان نہیں کریں گے۔ مین کا معنی سے بیان کر رہے ہیں، یعنی ابتدا والا۔ العجوز، العجوۃ من الجنہ، عجوہ جو ہے وہ جنت سے ہے۔ حتی، تک کا معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ یہ سورہ قدر کی آخری آیت کا میرے خیال میری ہے، اس آخری آیت ہے، اس سے پہلے کی۔ الا، یہ بھی تک کا معنی دیتا ہے، طرف کا معنی بھی دیتا ہے۔ توبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ الا، اس کا معنی پر ہوتا ہے، جیسے السلام علیکم، آپ پر سلام ہو۔ فی، اس کا معنی میں ہوتا ہے، جیسے عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہیں۔ ان، سے کا معنی دیتا ہے، جسے اجتنب عن المعاصی، گناہوں سے تو بچ۔ اجتنب امر کا صیغہ ہے، عن المعاصی، گناہوں سے بچ۔ با جارہ، اس کا معنی سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ کاف، طرح، مثل کا معنی دیتا ہے، جیسے زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے۔ لام جارہ یہ لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے المال لزید، مال زید کے لیے ہے، یعنی زید کا ہے۔ خلا، ادا، حاشا جو ہے یہ علاوہ اور سوا کا معنی دیتا ہے، جیسے نام القوم حاشا زید، زید کے علاوہ قوم سو گئی۔ اور اسی طرح سے نام القوم خلا زید، نام القوم ادا زید، سبھی کا معنی ایک ہی ہے۔ مز اور منزو، اس سے جو ہے وہ سے کا معنی یہ بھی دیتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مزسنۃ، ما رأیتہ منسنۃ، میں نے اس کو 1 سال سے نہیں دیکھا۔ اور ربا جو ہے اس کا معنی کئی بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے، جیسے ربا عالم لقیتہ، کچھ عالم ہیں جن سے ملا، یا ربا عالم لقیتہ، کئی عالم ہیں جن سے ملا، یعنی زیادتی اور کمی دونوں کا معنی دیتا ہے۔ واو اور تا جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے والعصری، عصر کی، زمانے کی قسم، اور تاللہ، اللہ عز و جل کی قسم۔ واللہ بھی استعمال کرتے ہیں ہم، اللہ عز و جل کی قسم۔
تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حرف جار اور اس کے بعد والے اسم کو مجرور کہتے ہیں، حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو مجرور کہتے ہیں، جیسے اس کے بعد والے اسم کو مجرور کہتے ہیں، جار مجرور جو ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل و مصدر کے متعلق ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں۔ یعنی جو جار مجرور ہوں گے یہ جار مجرور مل کر کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے۔ آپ فعل کے بھی کر سکتے ہیں، شبہ فعل کے بھی کر سکتے ہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جو بصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فعل کے متعلق کرنا چاہیے، اور جو کوفی ہیں وہ کہتے ہیں جی شبہ فعل کے متعلق کرنا چاہیے۔ آپ اگر تو کلام کے اندر اس کا جو ہے وہ متعلق موجود ہے تو اس صورت میں تو ٹینشن لینے کی بات نہیں، آپ جس کا مرضی متعلق کر دیں، اور اگر کلام کے اندر موجود نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ جو نکالتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اختیار ہے، آپ فعل نکال لیں یا آپ اسم نکال لیں۔ بصریوں کے مذہب کو اختیار کر لیں یا کوفیوں کے مذہب کو اختیار کر لیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی شرعی مذہب نہیں ہے، یہ نحوی مذہب ہے، اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک کی تقلید کر رہے ہیں تو اس کی تقلید چھوڑ کر آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے، کوئی دار الافتاء پہ فتویٰ نہیں لگائے گا۔ فعل یا شبہ فعل کہہ رہے ہیں، فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے، تو شبہ فعل جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مصدر، یہ سارے کے سارے شبہ فعل ہیں۔ شبہ فعل مطلب یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، جس طرح سے فعل عمل کرتا ہے اسی طرح سے یہ سارے کے سارے عمل کرتے ہیں۔ ان سب کے عمل آئیں گے باقاعدہ، ان کا ہر ایک کا الگ الگ پورا سبق آئے گا، اس میں فاعل کا سبق، اس میں مفعول کا سبق، صفت مشبہ کا سبق، اس میں تفضیل کا سبق اور مصدر کا سبق، ہر ایک کا الگ الگ سبق آئے گا، جس میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا جائے گا کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ وہ شارٹ سبق ہوں گے، ہمارے لیے بہت آسان ہوں گے، کیونکہ ایک کے اندر ہم وضاحت سے ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو اگلوں کے لیے صرف اتنی ہوگی کہ پیچھے جو ہوا تھا وہی یہاں پہ عمل ہوگا، جو تھوڑی سی تبدیلی ہوگی تو اس کو ہم بیان کر دیں گے، وہاں سے شاید ہم 4 5 سبق جو ہے وہ اکٹھے پڑھیں۔ تو کہتے ہیں شبہ فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں تفضیل اور مصدر، ان کے متعلق ہوتے ہیں جار مجرور۔ تو جار مجرور کو کہیں گے ہم متعلق، اور جس کے متعلق ہوں گے اس کو کہیں گے متعلق۔ اس میں مفعول کا صیغہ، یہ اس میں فاعل کا صیغہ۔ ابھی اس میں مفعول، اس میں فاعل کے بنانے کا طریقہ بھی آپ معلوم کر چکے ہیں۔ تعلق مصدر ہے باب تفعل، تو تعلق بعض پڑھتے ہیں، یہ تلفظ اس کا غلط ہے، اسی طرح تلفظ پڑھتے ہیں، یہ تلفظ بھی جو ہے یہ باب تفعل ہے۔ اسی طرح سے توجہ باب تفعل ہے، تو اس کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ توجہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لفظ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید بالخشبہ۔ اب یہاں پر ضرب زید بالخشبہ، زید نے ڈنڈے سے مارا، لکڑی سے مارا، تو یہاں پر جو ہے وہ بالخشبہ لکڑی کے ذریعے سے مارا، تو با جو ہے یہ ضربہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ لکڑی کے ذریعے سے کیا کیا، لکڑی کے ذریعے سے مارا ہے، تو لکڑی کے ذریعے سے مارا ہے تو اس کا مطلب ہے مارنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لہٰذا ضربہ کے ساتھ تعلق ہے، اور ضربہ کلام کے اندر پیچھے موجود ہے تو لہٰذا اس کو ہم جار مجرور کو ظرف لغو کہیں گے، اور اگر کلام کے اندر موجود نہ ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو بلکہ محذوف ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں، جیسے الولد فی الدار۔ اب مثال ہے الولد فی الدار، زید ولد لڑکا گھر میں ہے، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، لڑکا گھر میں ہے، تو اس کی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الولد ثبت فی الدار، الولد ثابت فی الدار، الولد قائم فی الدار، الولد موجود فی الدار، جو بھی ہم معذوف نکالے وہ اس سے متعلق ہونا ہے، اور وہ متعلق ہوگا اس کا، وہ متعلق جو ہے اس کا کلام کے اندر موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم ظرف مستقر کہیں گے۔ اب اس کا ترکیب ہم یہ کریں گے کہ الولد مبتدا فی جار الدار مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثبت فعل کے متعلق، ثبت کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل، اور اس ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الولد مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ فائدہ، کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو کہ جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے، اس کے لیے معذوف نکالنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن کلام کے اندر کوئی ایسا نہ ہو تو پھر معذوف نکالنا پڑے گا۔ جیسے قرأت القرآن فی البیت، میں نے قرآن پاک گھر میں پڑھا، اب گھر میں میں نے کیا پڑھا، گھر میں میں نے کیا کیا، پڑھا ہے نا، تو پڑھنے کے فعل کے ساتھ تعلق ہے گھر کے اندر ہونے کا، یعنی فی کا تعلق پڑھنے کے ساتھ بن رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو قرأ کے متعلق کر دیں گے، قرأ فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، اس کو تا ضمیر پڑھیں گے۔ اب یہ جار ضمیروں کے پڑھنے کا، ضمیروں کا سبق آئے گا تو اس میں انشاءاللہ ضمیروں کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ تو تا ضمیر اس کا فاعل ہے، القرآن مفعول بھی ہے، فی جار البیت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر قرأ فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کے لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل معذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہوگا۔
اب وہ کلام میں ہم دیکھیں گے کہ اس کلام کے اندر وہ صورتحال کیا بنتی ہے اس میں، یعنی کس کے متعلق، اس کے متعلق کیا نکالیں. بعض اوقات جیسے ہوتا ہے نا کہ الاسم علی ثلاثۃ اقسام، اسم جو ہے وہ 3 قسموں پر ہے، تو مطلب 3 قسموں پر منقسم ہے، تو ہم منقسم نکال سکتے ہیں محسوس. ٹھیک ہے، اس کے لیے افعال عامہ بھی نکالے جا سکتے ہیں، افعال خاصہ، اس طرح شبہ فعل عامہ شبہ فعل خاصہ بھی نکالے جا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہوگا. مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے. جیسے الرجل فی الدار جو ہے اس میں الرجل ثابت فی الدار. اسی طرح سے المرأۃ فی الدار جو ہے اس میں المرأۃ ثابتۃ فی الدار. مطابقت کیوں ضروری ہے کہ یہ میں نے آپ کو جملہ اسمیہ کا سبق جب پڑھا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شبہ فعل یا فعل اپنا کلام کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کا ما قبل مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر فعل یا شبہ فعل آپ معذوف نکال لیں تو تب بھی اس کا مطابق ہونا تو ضروری ہوگا نا، کیونکہ خبر تو اس نے بننا ہے. جو جار مجرور ہے یہ خبر نہیں بنے گا، یہ تو اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس کے لیے وہ ظرف بنیں گے، یعنی اس فعل یا شبہ فعل کے لیے وہ ظرف بنیں گے، اور فعل یا شبہ فعل جو ہوگا وہ اصل میں خبر بنے گا. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر صفت کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق معذوف مانیں گے. جیسے رأیت ہلالا فی السحائب، میں نے چاند کو دیکھا بادلوں میں. اب اس مثال کے اندر دیکھیں، یہاں پر میں نے چاند کو دیکھا فی السحائب بادلوں کے اندر. اب فی السحائب کو آپ رأیت کے متعلق نہیں کر سکتے. کس وجہ سے؟ چاند کے اندر کیا ہے؟ چاند ہے. بادلوں کے اندر کیا ہے؟ چاند ہے یا میں نے دیکھا ہے؟ یعنی جب میں نے دیکھا تو میرا ظرف کیا تھا؟ میں زمین پہ کھڑا ہوا تھا، میں بادلوں کے اندر تھا، میں زمین پہ کھڑا ہوا. تو اس کا مطلب ہے فی السحائب جو ہے وہ میرا ظرف نہیں ہے. جب میرا ظرف نہیں ہے تو میرے دیکھنے کا ظرف نہیں ہے. جب میرے دیکھنے کے فعل کا ظرف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسی اور چیز کا ظرف ہے نا. تو اس کا مطلب ہے یہ چاند کا ظرف ہے. یعنی میں نے جو چاند کو دیکھا تو چاند کی حالت یہ تھی کہ چاند جو ہے وہ بادلوں کے اندر تھا. تو اس وجہ سے یہ را فعل کے متعلق نہیں ہو سکتا فی السحائب. اس کے لیے ہم محذوف نکالیں گے اور اس کے متعلق کریں گے اس کو. تو یہاں پر استاد صاحب بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں رأیت ہلالا ثابتا فی السحائب، میں نے چاند کو دیکھا، ایسا چاند کہ جو صحائب میں تھا، بادلوں میں تھا. اب نکرہ کے بعد جار مجرور رہا تو صفت بنے گی. صفت بنانے کے لیے آپ کو جار مجرور کو متعلق کر کے صفت بنانا پڑے گا. وہ جو شبہ فعل نکلے گا وہی صفت بنے گا. اس کے بعد الدرس ثانی عشر ہے، معرب اور مبنی کا بیان ہے. معرب اور مبنی کہتے ہیں کہ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں. جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، جاء اخوہ رأیت اخاہ مررت باخیہ. ٹھیک ہے. اب جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے اسے معرب کہتے ہیں یا اسم متمکن کہتے ہیں. اور جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے اسے اسم مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں. جو اسماء مبنی ہوتے ہیں ان کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں. افعال جو ہیں وہ مبنی جو ہوتے ہیں یا حروف مبنی ہوتے ہیں ان کو ہم متمکن یا غیر متمکن نہیں کہتے. یہ اسماء کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا. اب اس مثال میں جاء لگا عامل فاعلیت کا ہے تو ھذا تب بھی ویسی حالت پر ہے. ہم نے فاعلیت کے عامل کو ہٹا کے رہا فعل جو ہے اس کو لگایا، اس کا عامل جو ہے مفعولیت کا آ رہا ہے رأیت کے، کیونکہ تا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، فاعل آ گیا، مفعول کی حاجت ہے، تب بھی وہ اسی حالت پر ہے. اس کو ہم نے ہٹا کے جار کا عامل لگا دیا حرف جار کو، تب بھی وہ اسی حالت پر ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. عامل اور معمول کہتے ہیں جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں. اب یہ تعریف جو ہے یہ کافیہ سے لی گئی تعریف عامل کی. کہتے ہیں جس چیز کی وجہ سے، وہاں پر ماں کا لفظ موجود ہے. ماں کے لفظ کے اندر جو ہے وہ مولا جامی صاحب مولا جامی نے اس میں مختلف جو ہے وہ بیان کیے مرادیں اس کی. ماں کا کہتے ہیں کہ اس سے حرکت اور حرف بھی مراد لیا جا سکتا ہے ماں سے، اور ماں سے مراد جو ہے وہ چیز بھی لی جا سکتی ہے. یعنی ماں مانا شیون بھی ہو سکتا ہے، مانا کرام بھی ہو سکتا ہے، موصوف ہو سکتا ہے. تو آپ نے وہاں پہ تعریف پڑھی ہوگی میرے خیال میں، وہ حرکت یا حرف جس کی وجہ سے معرب میں جو ہے وہ معنی معتبرہ پیدا، جس کے اندر جو ہے وہ معرب کے اندر معرب کا آخر بدلے تاکہ وہ معنی معتبرہ پر دلالت کر سکے. یوں کر کے میرے خیال میں تعریف میرے ذہن میں نہیں ہے.
تو معنی معتبرہ جو ہے ان کی مراد پھر انہوں نے بیان کیا ہے کہ فاعل ہے، مفعول ہے، مضاف الیہ ہونا ہے، یعنی فاعلیت کا معنی، مفعولیت کا معنی یا مضاف الیہ ہونے کا معنی، یعنی فاعل ہونا، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا نہیں ہے، فاعلیت کا معنی، مفعولیت کا معنی اور اضافت کا معنی، یعنی اضافہ ان کی صفت پیدا کرے اس کے اندر، تو اسے عامل کہتے ہیں۔ اب پہلی مثالیں آپ دیکھ لیں، جا فعل داخل ہوا تو زید کے اندر فاعلیت کا معنی پیدا کیا، را فعل تو اس نے تا ضمیر کے اندر فاعلیت کا معنی پیدا کیا اور زیدن جو ہے اس کے اندر مفعولیت کا معنی پیدا کیا، مررتو بھی زیدن جو ہے اس میں با جو ہے وہ اضافت کا معنی پیدا کر رہی ہے، یہ جو ہے با جا رہا ہے اور مررتو جو ہے یہ مضاف اور زیدن مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم اضافت پیچھے پڑھ کے ہیں وہ حرف جار مقدر کے ساتھ تھی اور یہ حرف جار اس میں ظاہر کے ساتھ ہے، یعنی یہ بھی اضافت کہلائے گی۔ اسی طرح سے جا اخوہ رأیت اخاہ مررت باخیہ، اب اس میں جا جو ہے وہ اخو جو ہے اس کے اندر فاعلیت کا معنی دے رہا ہے، رہا اخا کے اندر مفعولیت کا معنی ڈال رہا ہے، اور مررت جو ہے یہ با جارہ جو ہے یہ اخی کے اندر اضافت کا معنی ڈال رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں، یعنی یہ عامل ہو گیا جو اس میں فاعلیت کا معنی یا مفعولیت کا معنی یا صفت کا معنی اضافت کا معنی ڈال رہا ہے، اور جس میں ڈال رہا ہے اس کو کہتے ہیں معمول۔ جس اسم معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالوں میں زید اور اکون ہے، یہ معمول ہے۔ اعراب کہتے ہیں جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالوں میں دو پیش ہیں، دو زبر زیر الف واو یا یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اعراب کہلائیں گے۔ اعراب کی تقسیم کہتے ہیں معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے سے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے سے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ زبر زیر پیش جو ہے یہ الف واو یا اور زبر زیر پیش جب عامل کا اثر ہوں گے تب یہ اعراب کہلائیں گے، اگر عامل کا اثر نہیں ہوں گے تو یہ اعراب نہیں کہلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ دو زبر دو زیر دو پیش یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش، ان کو دیکھتے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کے رفع نصب جر ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ رفع نصب جر ہونا جو ہے وہ عامل کا اثر ہے، اگر عامل کا اثر ہے یہ تو پھر تو رفع نصب جر ہیں، اگر عامل کا اثر نہیں ہے تو پھر یہ رفع نصب جر نہیں ہے، پھر اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا اثر ایسے ہی ظاہر ہوتا ہو تب۔ اعراب کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے سے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے سے آتا ہے، اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکہ اور اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ جو اعراب فتح ضمہ کسرہ کے ذریعے سے آتا ہے اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ حرکت ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ رفع نصب جر جو ہے ان کو حرکت کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، وہ دو زبریں ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہو یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو، بہر صورت جو ہے اس کو ہم حرکت کہیں گے، اور اس کے ذریعے سے جو اعراب آئے گا اس اعراب کو ہم اعراب بالحرکت کہیں گے۔ لہذا پہلی تین مثالوں میں زیدن کا اعراب بالحرکت ہے، اور جو اعراب واو الف یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحروف کہتے ہیں، اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ لہذا دوسری تین مثالیں جو ہیں اس کے اندر اکن کے ساتھ جو آ رہا تھا وہ اعراب بالحرف تھا۔ اعراب کی پھر تقسیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں اعراب معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ وہ اعراب جو ہم تلفظ جس کا کر سکیں اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں، جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلے تین مثالوں میں زیدن 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 جو ہے وہ اعراب بالحرکہ لفظی تھا، اور دوسری مثالوں کے اندر اخو زیدن اخا زیدن اکی زیدن، یہ تینوں جو اعراب تھے یہ الف واو یا ہم پڑھ رہے تھے تلفظ کر رہے تھے، لہٰذا یہ اعراب بالحرف لفظی ہوا۔ اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، جیسے جاء فتن رأیت فتن مررت بفتن۔ اب اس مثال کے اندر تینوں حالتوں میں دیکھیں تو فتن 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 آیا ہے، تو یہاں پر اس میں ہم اعراب پڑھ نہیں پائے، بلکہ پڑھ کیسے پانا تھا، فتیون اس کے تین حروف اصلیاں ہیں اور آخری حرف جو ہے وہ حذف ہے، موجود ہی نہیں ہے، یعنی جس حرف پر حرکت ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محل اعراب۔ آخری حرف جو ہے جس پر حرکت ظاہر ہوتی ہے زبر زیر پیش اس کے اعراب کے، اس کو کہتے ہیں محل اعراب۔ اس کا آخری حرف ہی نہیں ہے، یعنی اس کا محل اعراب ہی نہیں ہے، تو ہم اعراب کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو تقدیری ہوگا۔ اور ایک اور مثال دے رہے ہیں تقدیری کے، رأیت ابل قوم مررت بابل قوم، اور جاء ابل قوم رأیت ابل قوم مررت بابل قوم۔ اس مثال کے اندر طلبہ کو بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو آ رہا ہے واو الف اور یا یہ آ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اعراب تقدیری ہے۔ بھائی یہ اعراب تقدیری اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر واو اور الف اور یا آ تو رہے ہیں لیکن ہم پڑھ نہیں رہے۔ کیسے؟ ہم نے پڑھا جاء ابو القوم،
با کا تعلق ہم نے لام کے ساتھ قائم کر دیا، واؤ کو کہاں پڑھا ہم نے؟ جب واؤ کا تلفظ ہم نے نہیں کیا تو یہ رب لفظی نہیں ہوا۔ اسی طرح سے رأیتو ابل قوم میں ہم نے الف کا تلفظ نہیں کیا، با کو لام کے ساتھ ملا دیا۔ جب الف کا ہم نے تلفظ نہیں کیا تو الف کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوا، یعنی الف کا تلفظ نہیں کر سکے تو الف جو ہے اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ابل قوم میں بھی با کا تعلق لام کے ساتھ قائم کیا تو یا کا تلفظ ہم نے نہیں کیا، لہٰذا یا جو ہے اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اعراب تقدیری ہو جائے گا، یا تقدیری کے ساتھ۔ ان تینوں مثالوں کے اندر فتن کا اعراب بالحرکہ تقدیری ہے، اور دوسری تینوں مثالوں کے اندر ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ عامل کے اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جیسے اوپر کی مثالوں میں تھا، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں، جیسے زید قائم۔ اب زید قائم کے اندر زید جو ہے اس پہ رفع بھی عامل معنوی دے رہا ہے اور قائم پہ بھی جو ہے وہ عامل معنوی دے رہا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ زید یعنی مبتدا خبر جو ہے ان دونوں کے عامل کے معنوی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں عامل ہے، بعض کہتے ہیں کہ مبتدا کا عامل جو ہے معنوی ہوتا ہے اور مبتدا جو ہے وہ خبر پر عمل کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مبتدا خبر دونوں کا عامل جو معنوی ہوتا ہے۔ سیبویہ کا یہی مذہب ہے، اور ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر سیبویہ ہی کا مذہب چلتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا جو عامل ہے وہ معنوی ہے۔ صرف تین چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، مبتدا کی خبر اور فعل مضارع مرفوع۔ فعل مضارع مرفوع یعنی جب اس پہ عامل لفظی داخل نہ ہو، نواسب اور جوازم داخل نہ ہو تو اس وقت۔ اس کے علاوہ باقی تمام معمولات جو ہے ان کا عامل لفظی نہیں ہوتا، اور ان کا تمام کا عامل جو ہے وہ لفظی ہوتا ہے۔ اچھا، عامل جو ہے ان کی تقریباً 100 ہیں، یعنی عامل، اور 100 جو عوامل ہیں ان کی بنا کے اس کا نقشہ بنا کے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نحو میر کے اندر۔ نحو میر جو مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے اس کے اندر دیکھیں تو آپ وہاں پر نقشہ موجود ہے 100 عوامل کا، اس نقشے کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہو سکا تو میں اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ اپنے فیس بک پیج پر اپنا اس پہ لگا دوں گا، اور ادھر سے فیس بک پہ بھی لگا دوں گا، اور واٹس ایپ کے اندر بھی میں دونوں اپنا گروپ کے اندر جو ہے اس کو شیئر کر دوں گا۔ اصل میں میرے پاس اس ٹائم جو ہے وہ کارڈ نہیں ہے، کارڈ کے اندر میری تمام کتابیں ہیں، اور دوسرا جو میرا زونگ والا جو ہے جیز والا موبائل خراب ہو گیا تھا تو جیز کی سم بھی اسی میں ڈالی ہوئی، تو اس موبائل کے اندر جیز ڈالیں تو زونگ دوسری سم نہیں چلتی، یعنی 2 سم میں چلائیں تو پھر کارڈ نہیں چلتا، اور کارڈ ڈالیں تو پھر دونوں سم میں نہیں چلتی، اس وجہ سے مجبوراً اس میں ایسا کیا ہوا۔ انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ موبائل صحیح ہو جائے گا تو پھر اس میں ڈال کے تو پھر ادھر کارڈ ڈال لیں گے، پھر تمام کتابیں ایکٹیو ہو جائیں گی۔ جی ہمارے اسباق ختم ہو گئے، کسی قسم کا سوال ہے تو بیان کیجیے۔ حمزہ بھائی اپنی حاضری لگوا گئے ہیں، سیف اللہ بھی، خان بہادر صاحب تشریف لائے ہیں آج ماشاءاللہ، اور مطیع الرحمان صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ جی سوال نہیں ہے؟ اچھا یہاں شو نہیں ہوتا کہ سوال ٹائپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ مدنی چینل پر مثالی معاشرہ پروگرام شروع ہو چکا ہے سلسلہ، اس کا نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ مدنی چینل بھی 24 گھنٹے جو ہے وہ فیس بک پر لائیو چلتا رہتا ہے، اسی طرح سے یوٹیوب پر بھی لائیو چلتا رہتا ہے، تو جو یوٹیوب یوز کرنے والے ہیں یا فیس بک یوز کرنے والے ہیں وہ اس کے ذریعے سے دیکھ لیا کرے، اور ضرور دیکھا کرے مدنی چینل کو۔ ندیم بھائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رأیتو ہلالا ثابتا فی الصحائف میں جار مجرور رأیتو کے متعلق ہوگا یا ثابتاً کے؟ اس میں جار مجرور میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ جار مجرور جو ہے وہ ثابتاً کے متعلق ہوگا، رفع فعل کے متعلق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رفع فعل جو ہے یہ ہم اس کے لیے اگر اس کو ظرف بنائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں جو کھڑا دیکھ رہا ہوں نا وہ میں بادلوں کے اندر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے کھڑے ہو کے دیکھنے کا جو میرے دیکھنے کا جو ظرف ہے وہ بادل ہے، تو میں بادلوں کے اندر تو نہیں دیکھ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الصحائف میرا ظرف نہیں بنے گا، یہ ہلال کا ظرف بنے گا، چاند کا ظرف بنے گا، اس وجہ سے ہم نے ثابتاً مقدر نکالا اور اس کے متعلق کیا اس کو۔
شہزاد پہ بھی تشریف لے آئے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ندیم بھائی. ندیم بھائی جامعۃ المدینہ مال روڈ کے طالب علم ہیں، درجہ خامسہ میں پڑھتے ہیں اور درجہ خامسہ کے ذمہ دار ہیں، اور مغل پورہ چوک پہ ان کی مسجد ہے، وہاں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں. سیف اللہ بھائی جو ہیں یہ دورہ حدیث کے طالب علم ہیں. دورہ حدیث کے یوں طالب علم ہیں کہ ابھی سابعہ سے فارغ ہو چکے، اگلے سال دورہ حدیث میں انشاءاللہ جائیں گے. حمزہ سلیم جو آئے تھے یہ ثالثہ کے پیپر دے چکے ہیں، ابھی رابعہ میں جائیں گے. یہ ثالثہ عصری کے طالب علم ہیں. آپ کو جن جن کا تعارف ہے وہ بھی کرواتا چلوں. ندیم بھائی بھی خامسہ کے یعنی پیپر دے چکے، ابھی سادسہ میں جائیں گے. شہزاد بھائی کے بارے میں نہیں جانتا، کل میں نے کچھ تصاویر دیکھی تھی. اور خان بہادر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا. خان بہادر قادری. 7 بھائی ہمارے جو ہیں یہ بھی سیف اللہ بھائی کے کلاس فیلو ہیں. یہ فرما رہے تھے کل بھی کہ میں روزانہ آتا ہوں، تو انہوں نے ماشاءاللہ کہ اپنی حاضری کا ثبوت دیا ہے کہ میں موجود ہوں. تو یہ بھی دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، ابھی دورہ حدیث میں اگلے سال جائیں گے. ساتھ بھائی ہمارے مزنگ کے رہنے والے طالب علم ہیں لاہور کے اندر. سیف اللہ بھائی جو ہیں یہ ضلع قصور کے ہیں، اس کے اندر گاؤں ہے وہاں رہتے ہیں. شہزاد پرنس فرما رہے ہیں کہ میں نے ابھی اولا کے پیپر دیے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. میں نے سٹینڈرڈ یہ رکھا ہے کہ تمام درجات کے طلبہ جو ہیں وہ اس میں شمولیت اختیار کر سکیں. اس کے لیے یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی شکل اختیار کر دیں جس سے نیچے کے طلبہ بیچارے آئیں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، وہ بھاگ رہ جائیں. خان بہادر بھائی فرما رہے ہیں کہ ترکیبی قواعد پر مشتمل کوئی مستند کتاب بتا دیں. قرآن پاک کے مکمل سیغوں پہ مشتمل کوئی کتاب بتا دیں. خان بہادر بھائی پتہ کیا ہے، درجہ ثانیہ کا طالب علم ہو جامعۃ المدینہ جہلم کے اندر. خان بہادر بھائی تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. اگر ہم قواعد و ضوابط پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اور نحو پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم سیغے کے نکالنے کے لیے کسی کتاب کو کیوں ڈھونڈیں؟ اس کے لیے ہمیں خود اس صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس بنا بنایا سیغہ آئے گا، ہمیں بتا دیا جائے گا یہ قرآن پاک کا سیغہ فلاں وزن پر ہے، تو پھر ہم اس میں ترقی نہیں حاصل کر پائیں گے. خود سے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ صرفی نحوی قواعد کا اجرا نہیں کر پائیں گے. خود سے ہم سر ماریں، ادھر دھنیں، محنت کریں. نہ سمجھ میں آئے تو پھر ہم اپنے اساتذہ سے پوچھیں. ایک آدھ سیغہ جو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ اپنے استاد سے پوچھ لیا، لیکن اکثر سیغے جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے جو ہے ہمارے نصاب و صرف وغیرہ کتابیں ہیں، جو صرف کی کتابیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان سے وہ حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ اگر کوئی ایسا سیغہ ہے کہ جو ہمیں بہت ہی مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے ہم جلالین کو دیکھ لیں. جلالین کے اندر سیغوں کے بارے میں بتایا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ جو ہے، یعنی مشکل سیغے جو ہوتے ہیں ان کے اندر قرآن پاک کے اندر کے اعتبار سے بتایا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں یہ تھا، اس طرح سے یہ بنا ہے. اسی طرح سے اللباب فی راوی القرآن ہے. اسی طرح سے ایک تفسیر ہے، تفسیر المنیر، یہ علامہ وہاب ظہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. وہ بھی جو ہے بہترین تفسیر ہے، اس میں بلاغت کے اعتبار سے بھی تفسیر موجود ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ کشاف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی بہت ساری آپ عربی میں توجہ کریں نا، اپنا اوڑھنا بچھونا عربی بنائیں گے تو ہمیں عربی آئے گی. اردو کی طرف ہم سہاروں کی طرف رہیں گے. میں آپ کو کہہ دوں گا جی قرآن پاک کے وہ جی سارے ہیں، نور الایمان کے اندر موجود ہیں، آپ کو سارے کے سارے کے الگ الگ معنی موجود ہیں. اچھا جی، سیغوں کے لیے تو وہ کوئی اس طرح کی کتاب کسی نے لکھ دی ہوگی، کیونکہ لکھنے والے تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے والے جو ہیں وہ پڑھنے والوں کا لحاظ نہیں کرتے. یعنی وہ چاہتے، وہ تو بیچارے اپنی اچھی نیت سے ہی لکھتے ہوں گے، لیکن آگے طلبہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. طلبہ کو استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہمارے پاس ایک معرفت القرآن ابھی مکتبۃ المدینہ سے چھپا ہے، تو معرفت القرآن جو ہے یہ بھی اصل میں اسلامی بہنوں کے لیے میرے خیال میں چھپا تھا، اور اسلامی بھائیوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اولا کے لیے چھپا تھا، ثانیہ والے ثالثہ والے بھی اس سے تیاری کر رہے ہیں.
افسوس کی بات ہے انتہائی. تو ہمیں اس سے چھوڑ کر اس کو ہم جو ہے وہ خود کو تھوڑی کوشش کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ تھوڑی کوشش کریں ہو جائے گا حل. ہم پریشان جلدی ہو جاتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہماری تو تفصیل صرف ہوتی تھی, تو تفصیل صرف کے اندر ہم نے پڑھا تھا کارو و یکربو ناصر ینصر کے وزن پر اپنا جو ہے وہ کارو و یکربو کے وزن پر آتا ہے. تو قرآن پاک میں لا تقربا هذه الشجرہ, قرآن پاک کے اندر ہم اجرا کر رہے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی استعمال کیا تھا ان چیزیں. یہ نور الایمان وغیرہ تو ہم سارے قاتل سمجھتے تھے. تو اس وقت میں نے بہت کوشش کی, مجھے نہ سمجھ آیا. میں کہوں کہ یار لا تقربا جو ہے اس کو اگر باب لا تقربا استعمال ہو تو پھر اس کو ہونا چاہیے تھا لا تقربا, یعنی اگر کرم یکرموں کے وزن پر آتا ہے, اور اگر لا تقربا آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کتاب کے اندر غلطی ہے, کسی نہ کسی جگہ غلطی ہے. میں اپنے استاد صاحب کے پاس گیا تو استاد صاحب نے فرمایا کہ ایک ہی جو فعل ہوتا ہے وہ 2-2 3-3 ابواب پر آتا ہے. یہ درجہ اولیٰ کی بات ہے. تو ایک فعل جو ہوتا ہے وہ 2-2 3-3 ابواب پر آتا ہے. اس وقت مجھے کوئی اتنا زیادہ منجے سے بھی دیکھنے کا طریقہ نہیں آتا. تو استاد صاحب نے مجھے بٹھایا اور استاد صاحب نے فرمایا کہ اس کے باب نکال کے دیکھو. حروف اصلیہ کیا ہے, میں نے بتایا کہ کاف را با. استاد صاحب نے بولا ڈھونڈیں. میں نے ڈھونڈا تو مجھے مل گیا کہ اس کے اندر انہوں نے ابواب مختلف دیے تھے. پھر مجھے استاد صاحب نے انگلی رکھ کے دکھایا, پڑھایا. انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ باب جو ہے اس سے بھی آتا ہے, یہ باب جو آتا ہے اس سے بھی آتا ہے, اور اس سے اس کا یہ معنی ہے, اس باب سے اس کا یہ معنی ہے, اس باب سے اس کا یہ معنی ہے. باب آپ کیسے پہچانیں گے منجد کے اندر سے, بالکل مکمل طور پر ہمیں طریقہ سکھایا, مجھے طریقہ سکھایا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر مجھے اس چیز کی حاجت نہ پڑی مزید, یعنی مطلب ہے کہ میرے دماغ میں پختہ بیٹھ گیا وہ. اس طرح سے اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی ہم ترقی کریں گے. اگر ہم بیساکھیوں کا سہارا لیتے رہیں گے تو کبھی بھی ہم خود اپنے سہارے پہ نہیں چل سکیں گے. بیساکھیوں کا سہارا ہمیں چھوڑنا پڑے گا. شہزاد بھائی فرما رہے ہیں کہ باپا جانی کی نماز نظر کرم سے توفیق مل رہی ہے کہ آپ دعا فرمائیں, سر اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, آمین. خان بہادر فرما رہے ہیں کہ اب میں ثالثہ میں جانا ہوگا, یا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, ثالثہ میں آپ جائیں. عبد الواجد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا وقت اختتام کو پہنچا, سوالات میرے خیال میں ختم ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.